مثل مشہور ہے کہ بنیے کا بیٹا ہے، گرا ہے تو کچھ دیکھ کر ہی گرا ہے۔ وہ لوگ جو خود غرض اور مطلب پرست ہوتے ہیں ان کے لیے یہ ضرب المثل کہی جاتی ہے۔ دوستو، پورا شریف خاندان، پرانی نسل اور نئی نسل سمیت ان دنوں بلوچستان میں جوتے گھس رہا ہے۔ آخر انہیں ایسی کیا ضرورت آن پڑی کہ سندھ، پنجاب اور خیبر پختونخوا کو چھوڑ کر وہ بلوچستان جیسے علاقے میں چلے گئے ہیں، اور وہاں کس امید سے گئے ہیں، انہیں وہاں سے کیا ملنا ہے، جبکہ بلوچستان کا شمار ان علاقوں میں ہے جہاں قوم پرستی عام ہے۔ وہاں تو لوگ ووٹ بھی دیتے ہیں تو قوم پرستی کے حوالے سے دیتے ہیں، لیکن اس بار کہا گیا ہے کہ قوم پرستوں کو سیٹیں نہیں ملیں گی، ٹکٹس نہیں ملیں گے، اور جو قومی پارٹی ہے وہ اس میں شامل ہوگی۔ انہیں شاید وہاں کوئی نیا پرندہ نظر آ گیا ہوگا شکار کرنے کے لیے، لیکن سب سے پہلی بات یہ کہ دوستو، پاکستان کے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے جو کہا جاتا ہے کہ غریب عوام، نہ پاکستان غریب ہے قدرتی طور پر، اور نہ ہی یہاں کے عوام غریب ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ عوام کو غریب بنا کر رکھا جاتا ہے اور انہیں غریب عوام کہا جاتا ہے۔ ہاں، عوام بے شعور ضرور ہے، انہیں سمجھ بوجھ اتنی نہیں ہے کہ یہ اپنی ایک محدود جو سرحد ہے، محدود جو ان کی زندگی ہے اور طور طریقے ہیں، اس سے یہ باہر نکلے۔ قدرتی طور پر اللہ نے پاکستان کو نہایت وسیع ترین وسائل سے نوازا ہے، اور ایسے ایسے ہیرے جواہرات، سونے کی کانیں ہیں یہاں، فیول ہے یہاں کے لوگ سوچ ہی نہیں سکتے، اور اسی پہ سیاست کی جاتی ہے۔ اور یہ جو بیوپاری خاندان ہے، شریف خاندان، یہ جن کا کاروبار پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، یہ سندھ، پنجاب اور خیبر پختونخوا کو چھوڑ کر آخر بلوچستان کی طرف کیوں چلے گئے؟ کیا بلوچستان کے لوگ اتنے سینس لیس ہیں کہ وہ ان کے ساتھ الائنس کر لیں گے، ان کے ساتھ تعاون کریں گے، یا انہیں ووٹ دے دیں گے؟ بات دراصل یہ ہے کہ بیوپاریوں کو کچھ ملے یا نہ ملے، وہ اپنا بیوپار مزید بڑھا کر خریدنا چاہیں گے، اور اسی خرید و فروخت کے حوالے سے وہ بلوچستان میں موجود ہیں۔ ان کی پوری نسل موجود ہے، پرانی نسل بھی اور نئی نسل بھی۔ اور کیوں موجود ہے؟ انہیں بہت سی امیدیں ہیں، انہیں ایسی امیدیں ہیں بلوچستان سے کہ جو عوام سوچ ہی نہیں سکتی۔ وہاں ریکوڈک ہے، ریکوڈک سونے کی کانیں ہیں۔ کبھی ریکوڈک کو آپ لوگ سرچ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہاں کیا کچھ ہے۔ کچھ ایسے معاملات ہیں بلوچستان کے علاقائی لسانی کہ وہاں پر جو ہے اتنی ترقی نہیں ہو پاتی یا نہیں ہو سکتی، یا وہ خود لوگ پیچھے ہیں۔ ایک بات یاد آ گئی، 2012 میں صحافت کی ایک ٹریننگ کے لیے جب ہم لوگ اسلام آباد گئے تو وہاں جو سب سے پہلی بات ہوئی وہ یہی ہوئی کہ پورے پاکستان سے خواتین وہاں موجود ہیں سوائے بلوچستان کے، وہاں سے کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ بات یہ نہیں ہے کہ بلوچستان میں اتنی قابل خواتین نہیں ہیں، بلکہ بہت سو کو تو میں جانتی ہوں کہ وہاں ہیں، لیکن ان کا کچھ حدود عربہ ایسا بنا کے رکھا گیا ہے کہ وہ آگے نہیں بڑھ سکتی یا انہیں بڑھنے نہیں دیا جاتا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی سرزمین پر اکابرین پیدا ہوں اور عورتیں نہ ہوں؟ ایسی بڑی اعلیٰ تعلیم یافتہ باشعور عورتیں نہ ہوں۔ پہلے ماں ہوتی ہے، اس کے بعد اولاد آتی ہے۔ یقیناً عورتوں کو پیچھے دھکیل کے رکھا جاتا ہے، اور اسی طرح بلوچستان کے عوام کو بھی پیچھے رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اب یہ شریف خاندان جو وہاں گیا ہے تو اسی ہیرے، سونے، ڈائمنڈ اور فیول اور سی پیک کے چکر میں وہاں گیا ہے۔ یہ اپنا فائدہ دیکھ کر بنیے کے بیٹے کی طرح وہاں گرا ہے، اور کہنے کو یہ ہے کہ ہم باپ کو باپ کہنے آئے ہیں، باپ کو تسلیم کرنے آئے ہیں، باپ بلوچستان الائنس پارٹی۔ اور انہوں نے بھی کہہ دیا ہے کہ ہم انتخابی اتحاد تو کر سکتے ہیں، وہ بھی ہم بہت سوچ سمجھ کے کریں گے۔ اب پھر یہ ہے کہ ایک ان کا جو مقابلہ ہوگا پی ٹی آئی سے، یہ بھی یقیناً دیکھ رہے ہوں گے کہ بلوچستان میں پی ٹی آئی کا کوئی نہیں ہوگا، لیکن ہر جگہ کوئی نہ کوئی ہے، اور ہر جگہ ہی لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ انہیں کوئی نہ خرید سکے، یعنی پاکستان کی عوام کو کوئی نہ خرید سکے۔ اب الیکشن کے بعد جو گورنمنٹ پاکستان میں آئے گی اس میں 25 ارب ڈالر جو ہے وہ ان کا ہوگا، یعنی فیڈرل کا، وفاقی حکومت کا۔ اور
اس میں جو 25 ارب ڈالر ہے وہ بلوچستان کا ہوگا. یہ سب شیئر ہوں گے. تو جو فیڈرل حکومت کا، فیڈرل گورنمنٹ کا جو شیئر ہوگا وہ سعودی عرب کو دیا جائے گا. بات چیت چل رہی ہے اور تقریباً اس میں کچھ طے بھی ہے. اور جو بلوچستان کا حصہ ہے وہ بھی کسی نہ کسی ادارے کے حوالے کرنے کے بارے میں سوچا جائے گا، یا پھر اس پہ بھی بات چیت چل رہی ہے. ہم لوگ جو بڑے آسانی سے کہہ دیتے ہیں غریب عوام کسی بھی خطے کی، پاکستان کے کسی بھی خطے کے عوام غریب نہیں ہے. ہر جگہ قدرت نے کئی وسائل رکھے ہیں. عوام کو ان سے دور رکھا جاتا ہے، عوام کو اس کا فائدہ نہیں پہنچایا جاتا. اور جو کاروباری خاندان ہے، جو کاروباری سیاستدان ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں کامیابی حاصل ہوگی بلوچستان کو یا کسی بھی ایسی سرزمین کو خریدنے اور وہاں کے لوگوں کو خریدنے کے لیے اسی حوالے سے. اور ابھی شریف خاندان نے جو بات چیت کی ہے، جو خبروں میں آئی ہے، وہ بھی یہی تھا کہ ہم نے یہاں سڑکیں بنوائی، ہم نے یہ بنوایا، ہم نے وہ بنوایا. اگر آپ نے کچھ بنوایا ہے تو وہ سب کچھ خود ہی نظر آ جاتا ہے. انہی سڑکوں پہ چل کے آپ آئے ہوں گے، انہی سڑکوں پہ چل کے آپ کو لینے لوگ دو چار آئے ہوں گے. اور جو وسائل وہاں آپ نے فراہم کیے ہیں وہ اگر صحیح نیت سے کیے ہوں گے تو ہوں گے، اگر نہیں کیے ہیں تو ہم سے اور آپ سے زیادہ وہاں کے عوام جانتے ہیں کہ آپ نے وہاں کیا کیا ہے. دنیا کو یہ سنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم نے یہ کیا وہ کیا، ہم نے سڑکیں بنوائی. آپ یہی لالچ دے سکتے ہیں بجلی کا، سڑکوں کا، پانی کا. یہ اس کے علاوہ اور عوام کو کون سا لالچ دے سکتے ہیں؟ لیکن ان کی زمین پہ جو سونا، چاندی، ہیرے جواہرات، یہ سی پیک، یہ بھی بلوچستان میں آتا ہے. یہ آپ حاصل کریں گے، یہ آپ لیں گے، آپ اس کی خریداری کریں گے، آپ اس کو بیچیں گے. اسی لیے تو آپ وہاں پہ گئے ہیں. اور اس کے علاوہ کیا ہے؟ ووٹ نام کی کوئی چیز تو ملنی نہیں ہے آپ کو. تو اپنا کاروبار چمکانے آپ لندن سے تشریف لائے ہیں اور پوری دنیا کو شاید اسی حوالے سے آپ خریدنا چاہتے ہیں، جو کہ ممکن نہیں ہے. دنیا میں آپ سے بھی بڑے بڑے دماغ اور آپ سے بڑے بڑے کاروباری بیٹھے ہیں. پیپلز پارٹی کو اس معاملے میں کامیابی نہیں ہو سکی. کیا وہ نہیں جانتے کہ بلوچستان میں کیا ہے؟ کیا وہاں کے جو اکابرین ہیں بلوچستان کے، وہاں کے جو مولانا ہے، جو کہ ایسی جگہوں پر مذہب کا عمل دخل بھی ہوتا ہے اور لسانیات کا بھی ہوتا ہے، وہ زبان کے حوالے سے بھی ووٹ ڈالتے ہیں. لیکن اس دفعہ ایسی پارٹیوں کو ٹکٹ نہیں دیا جائے گا جو علاقائی سطح پر سیاست کرتی ہیں یا لسانی سطح پر کرتی ہیں. تو یہ اسی جوڑ توڑ کے لیے وہاں گئے. لیکن انہیں پنجاب میں اور سندھ میں دیکھنا چاہیے. سندھ اور پنجاب میں کہاں ہیرے جواہر کی کان انہیں نظر آئیں گی؟ جہاں نظر آئی ہے یہ وہی گئی ہے. اب میرے بتانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگ سرچ کیجئے ریکوڈک کہاں ہے اور کیا ہے اس میں. جو بلوچستان کے عوام ہے وہ اتنے پیچھے کیوں ہیں؟ انہیں آگے کیوں نہیں بڑھایا جا سکتا اور کیوں نہیں بڑھایا جاتا؟ انہیں ان کا حق کیوں نہیں ملتا؟ اور کیوں کہا جاتا ہے کہ پاکستان پسماندہ ممالک میں ہے؟ پسماندہ ممالک میں ہے نہیں. انہیں رکھا گیا ہے، انہیں بے شعور رکھا گیا ہے. انہیں تعلیم بھی ایک محدود درجہ بندی کے تحت دی جاتی ہے اور انہیں بجلی، پانی، مہنگائی، پیٹرول، انہی چکروں میں پھنسایا جاتا ہے اور یہی بات کی جاتی ہے. یہ جو لوگ بات کرتے ہیں ان میں کوئی نئی بات نہیں ہوتی. یہ وہی برسوں پرانے لوگ پرانے خیالات لے کے عوام کو بے وقوف بنانے آ گئے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ جو نئی نسل ہے وہ جدید دنیا کے بارے میں جاننے لگی ہے. اب سرچ جو ہے وہ ان کی ایک انگلی سے ہو جاتا ہے، وہ دنیا کو سرچ کر لیتے ہیں کون کہاں ہے، کہاں کیا ہے اور کیا کر رہا ہے، کس مقصد سے آیا ہے یہاں. حاصل یہی ہے تمام گفتگو کا کہ ان دنوں جو وہ جوتوں گھس رہے ہیں اپنے، تو کیا حاصل ہوگا انہیں؟ بہتر ہے کہ یہ جوتے گھستے رہیں، بلکہ ایسا ہو کہ جوتے اپنے بغل میں داب کے وہاں سے بھاگے. کیونکہ یہ کاروباری لوگ ہیں، ان کے کاروباری مقاصد ہیں. یہ خریدنے فروخت کرنے کے لیے وہاں گئے ہیں اور یہ باقاعدہ ڈیلر بھی ہیں، یہ ڈیل کر کے آئے ہیں. اور جو تکلیفیں عوام اٹھاتی ہے ان کا اندازہ انہیں بالکل بھی نہیں ہے. ان کے ہر خطاب میں کیا ہوتا ہے، ان کی ہر تقریر میں کیا ہوتا ہے؟ ہم نے سڑکیں بنوائی، ہم نے بجلی بنوایا، ہم نے اسکول بنوائے. اتنے بھی لوگ جاہل و بے شعور نہیں ہیں کہ بس وہ آپ کی ان باتوں کو لے کے بیٹھ جائیں گے. آپ نے اپنے دور میں جو کچھ بنایا، آپ کے دور کی بارش کے ساتھ میں سب کچھ بہہ گیا. نوجوان دوستوں سے کہنا ہے کہ آپ سرچ کیجئے، دیکھیے کہ ریکارڈنگ کیا ہے، کہاں سے سونا نکلتا ہے، کہاں سے ہیرا نکلتا ہے اور جو شخص وہاں جا رہا ہے وہ کس مقصد کے تحت جا رہے ہیں. لوگوں کو آپ خود بھی پڑھیے، سمجھیے، سوچیے اور لوگوں کو شعور اجاگر کیجیے اور لوگوں کو یہ سمجھ اور سوجھ بوجھ دینے میں اپنا کردار ادا کیجیے. تبھی ترقی ہو سکتی ہے، تبھی ان ڈیلروں سے اور ان بیوپاریوں سے، ان تاجروں سے چھٹکارا حاصل ہو سکتا ہے اور ملک اور آپ سب سے پہلے تو آپ آگے کی طرف بڑھ سکتے ہیں اور ترقی کر سکتے ہیں.
اب جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو کچھ اس گفتگو میں ایسے نکات مل جائیں جو آپ کے لیے آپ کی سوچ کے دروا کریں اور آپ کو آگے جانے کا راستہ بتاتے رہیں۔